السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایج انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، نوسٹالجیا کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. معذرت تھوڑی سی لیٹ ہو گئی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو تھا، ظاہر ہے وہ 3 پارٹ میں چلا. اور جو پلے لسٹ ہے اس میں کچھ لوگ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جو دوست ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے اور کون کون سے پروگرام کس کس سیگمنٹ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. تو ہماری پلے لسٹ کے اندر ایک پلے لسٹ میں جو کا ٹائٹل ہے میں اور بنا لوں گا وحید مراد صاحب کے نام سے، کیونکہ ان کے بھی کافی پروگرام ہیں ہمارے اس میں سی ایچ انٹرٹینمنٹ پہ. لیکن آلریڈی جو بنے ہوئے ہیں اس میں انڈین کاپیڈ مووی، پاکستانی کاپیڈ موویز، ان کا جو کمپیریزن ہے وہ ایک سیگمنٹ ہے. ایک انٹرویوز والا سیگمنٹ ہے جو ہم ڈفرینٹ فینس کے ساتھ یا جرنلسٹ کے ساتھ یا سٹارز کے ساتھ، جو اداکار ہیں ہمارے، ایکٹر یا ایکٹریس، ان کے جو انٹرویو کیے ہوئے ہیں اس کا بنا ہوا ہے الگ سے. اس کو تھوڑا اپڈیٹ کرنا ہے میں نے کیونکہ کچھ چیزیں اس میں مسنگ ہیں. نوسٹالجیا کا جو وہ بھی ہم ایک پلے لسٹ اس میں بھی بنا لیں گے، اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اس میں، تاکہ جس نے یہ والا سیگمنٹ دیکھنا ہے نوسٹالجیا والا، وہ الگ سے جا کے اس پلے لسٹ میں دیکھ سکتا ہے کہ کون کون سے پروگرامس ہیں بنے ہوئے. اور اسی طرح وحید مراد صاحب کے نام سے بھی ہم بنا لیں گے، اور باقی سٹارز کے نام سے جیسے جیسے ہم سیگمنٹ شروع کریں گے وہ بنائیں گے. تو سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ماضی میں لے کے جایا جائے، کچھ آپ کی جو اپنی اس زمانے کی ماضی کی جو یادیں ہیں ان کو تازہ کیا جائے، اور جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے سٹار کے بارے میں، وہ کیا کیا تھا، ان کے حوالے سے خبریں کیا کیا لگتی تھی، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سیگمنٹ میں. اور ساتھ ساتھ ہم کچھ نئی خبریں بھی آپ کو بتاتے ہیں، یا آپ کے لیے کچھ چیزیں نئی ہوتی ہیں اس حوالے سے وہ بھی بتاتے ہیں. اور ایک اور سیگمنٹ ہم شروع کریں جس میں نئے اداکاروں کا بھی ہم انٹرویو کیا کریں گے. تو میرے پاس یہ پوری فائل پڑی ہوئی ہے ویسے، اور اس میں کافی ساری خبریں ایسی ہیں جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، لیکن کسی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا. جو میں نے پہلے سے 3-4 خبریں پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں، جیسے ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں کیا تھا، وہ اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ناظرین، یہ میرے پاس ایک خبر ہے، غالباً یہ ہوگی 76 یا 77 کی ہے شاید، میرے خیال میں 76 یا 77 کی ہے. یہ آپ کو اسکرین پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. اس میں ویسے تو آپ کو جو مین خبریں ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ شمی مارا بابرا اور تالش کی پلے بوائے کی شوٹنگ کے لیے لندن روانگی، جس میں ندیم صاحب بھی تھے. یہ فلم ہے پلے بوائے. ایک اور خبر آپ کو سائڈ پہ موٹی سی نظر آ رہی ہوگی، اس میں لکھا ہے کہ اداکار محمد علی نے فلمی صنعت سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا. بحران کے بعد یکایک فلموں کی نمائش، یہ خیر دوسری خبر ہے. اسی کے پہلے کالم میں اگر میں ڈیٹیل آپ کو بتا سکوں، مائے وقت میں ایک بیان چھپا تھا محمد علی صاحب کا ایک زمانے میں. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ فلم انڈسٹری کے اندر بد کردار لوگ بہت زیادہ ہیں، اور اگر کسی کو بد کردار کہہ دیا جائے تو وہ بھی غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور آگے سے اس ریئیکشن دیتا ہے یا رد عمل دیتا ہے. تو اس کا ریئیکشن بہت زیادہ آیا تھا واقعی میں، اور اس زمانے میں کافی سارا اداکار اور جو فلم سے وابستہ لوگ تھے وہ انہوں نے بڑا رد عمل دیا تھا اس پہ. اور محمد علی صاحب کو انہوں نے باقاعدہ اسٹوڈیو میں بلایا. ایورنیو اسٹوڈیو کے اوپر یہ والی پنچایت کہنا چاہیے یا جرگہ کہنا چاہیے لگا. اور اس میں ہوا کیا تھا کہ کافی سارے لوگ جو محمد علی صاحب کو بلایا تو محمد علی صاحب آ بھی گئے. دیکھیں اتنا واضح اور کلیئر بیان دینے کے بعد یہ ان کی ہمت بھی تھی کہ اتنا بڑا بیان دینے کے بعد وہ اس پنچایت میں یا اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ 1200 لوگ اس خبر کے مطابق جمع تھے. تو اس میں سب سے باقی اداکاروں نے تو ریئیکشن دیا. یوسف خان صاحب جو تھے، جو کہ ویسے مشہور تھے لڑائیاں کرنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. کچھ ان کی جو اس طرح کی یادیں ہیں اس قسم کی، اور بڑے ویسے اصول والے آدمی بھی تھے، یہ بھی سنا ہے میں نے. لیکن انہوں نے بڑا ریئیکشن دیا تھا اس پہ اور کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کبھی کام نہیں کریں گے. تو یہ ریٹائر والا جو خبر ہے اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. پھر اس میں لوگوں نے جہاں جلتی پہ تیل کا کام کیا، بھڑکایا تھا معاملے کو سیٹل کرنے کی بجائے یا ایک حل کرنے کی بجائے، اس کے اوپر انہوں نے تیل چھڑکا. اس میں سے 2 لوگ ایسے تھے، تالش اور الیاس کشمیری، ہمارے بڑے مایہ ناز اداکار دونوں، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. انہوں نے پھر اس معاملے کو رفع دفع کیا تھا اور اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی تھی، جس طرح اس میں خبر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. تو وہ پھر معاملہ اس طرح سیٹل ہوا تھا. یہ ایک معاملہ ہوا تھا ان کے درمیان میں. ایک اور خبر ہے نیکسٹ، یہ بھی غالباً اسی زمانے کی ہے 77 کی، کیونکہ شبانہ فلم کے حوالے سے تو ظاہر ہے وہ 76 میں آ چکی تھی. تو یہ 77 کی خبر ہے.
آئندہ میں ویسے خبریں جب نوٹ کیا کروں گا تو مہینہ بھی کوشش کیا کروں گا، یا تاریخ جو دن ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے. لیکن یہ بھی جنگ اخبار کی خبر ہے. جنگ کی ہے یا مشرق کی ہے، دونوں میں کسی ایک چیز کی ہے، ایک اخبار کی ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ شبانہ کا ڈائمنڈ جوبلی فلم، ہم اس کے ریویو بھی دے چکے ہیں، وحید مراد اور شاہد صاحب کی فلم تھی. شبانہ کا تھیم سانگ، شبانہ کا تھیم جو تھا، یعنی اس کا خیال جو تھا، وہ کئی بار مسترد ہوا اور جب فلم بنی تو ہٹ ہو گئی. یہ آپ کو بڑا سا موٹا سا نظر آ رہا ہوگا، ساتھ میں یہ تصویریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. شاہد ہے، شاہ نواز صاحب ہیں، کوی صاحب ہیں اس میں، اور پیچھے بھی ایک اور تصویر بھی ہے. تو یہ وحید مراد صاحب ہے یا کون ہے؟ وحید مراد صاحب اس میں ہے تصویر میں. تو اس میں انہوں نے بتایا، ایک جو رائٹر تھا اس کا، یا جس نے یہ آئیڈیا دیا تھا، اس کا نام اس میں نہیں ہے، میں کوشش کروں گا یہ بھی نکالنے کی. تو اس کے مطابق اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا کسی ٹانگے وغیرہ میں، جا کے بیٹھا تو ٹانگے والے نے ایک سٹوری سنانا شروع کر دی کہ یہ جو جس گاؤں کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پہ ایک جاگیردار رہتا ہے، اور جاگیردار کا جو بڑا سخت ظالم رہتا تھا، ظالم تھا. تو اس نے کمہار جو تھا وہ وہاں پہ اس کو بلایا، کیونکہ اس کمہار کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں خوبصورت تھیں، بڑی سمجھدار تھیں تینوں. تو اس کو بلایا، پہلے ایک کمہار سے ایک بیٹی کا رشتہ مانگا، اس سے شادی کر لی. اس کے ظلم بہت زیادہ تھے جاگیردار کے، تو بیٹی جو تھی وہ کسی بھی وجہ سے ناگہانی موت اس کے اوپر آ گئی اور وہ مر گئی. پھر اس نے دوسری بیٹی کے ساتھ شادی کر لی. تو وہ بیچارہ غریب تھا، مجبور تھا، وہ ایسا کرتا چلا گیا. دوسری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. تیسری بیٹی کے ساتھ جب اس نے شادی کی، وہ ذرا ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھی، اور اس کو پتہ تھا کہ میری دونوں بہنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ پھر جا کے اس نے جاگیردار سے ایسا بدلہ لیا کہ اس کو پنچایت میں لا کے کھڑا کر دیا، ساری اس ظلم کے خلاف اس بہن نے بدلہ لینے کے لیے. اور اس طریقے سے وہ جاگیردار جو تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا. یہ والا آئیڈیا اس بندے جس نے سنا، اس نے جا کے پہلے 2 ہدایتکاروں کو جا کے بتایا، تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. جب انہوں نے یہ شباب صاحب کو، شباب کرانوی صاحب کو جو کہ شبانہ فلم کے تھے، ان کو جا کے بتایا، ان کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا. وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ اس طرح کی چیزیں پک بھی کر لیتے تھے، آپ کو پتہ ہے. تو پھر فلم بنی اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ہم اس میں 3 بہنیں نہیں 2 بہنیں دکھائیں گے، اور اس میں جاگیردار کی بجائے اس طرح وہ شاہد نے وہ خیر کردار ادا کیا. تو اس کو تھوڑا سا رد و بدل کیا تھا، لیکن بنیادی جو خیال تھا اس فلم کا وہ یہیں سے تھا. اور اس طریقے سے اس کے گانے، پھر اس کے اندر کاسٹ میں بابرہ نے یہ کردار ادا کیا تھا، وحید مراد اور شاہد صاحب کے مرکزی کردار تھے اس میں. جس طریقے سے پھر فلم ہٹ ہوئی وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، جس میں ہم نے ریویو دیا تھا. اچھا، اس کے ساتھ ناظرین وحید مراد اور شاہد صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی ابھی پریویس انٹرویو میں ڈسکس کیا. مقدر کے حوالے سے ہم بے تحاشا دفعہ کر چکے ہیں. یہ خبر ہے کہ 2 ہیرو مل کر فلم بنا رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وحید مراد صاحب آج کل کوئی اتنے زیادہ مصروف تو نہیں ہے جتنے پہلے تھے، لیکن شاید ان کی جگہ شاہد نے لے لی ہے. اور وحید مراد صاحب کی جو مجبوری اور شاہد صاحب کی جو مصروفیت، دونوں کو مصروفیت نے یا شہرت نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور دونوں کو ملا دیا ہے، اور فلم جو ہے وہ بنانے کی تیاری میں ہے، اور فلم کا نام ہے مقدر. اس میں وحید مراد صاحب نے جو اخبار جہاں میں انٹرویو چھپا تھا، یہ اخبار جہاں کی خبر ہے یہ والی. اور کوشش کریں گے کہ ہم اس انٹرویو کا ایک ذکر کر رہے ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے خبر کہ اس نے وحید مراد صاحب نے اخبار جہاں میں جو انٹرویو چھپا تھا اس کے حوالے سے شکریہ ادا کیا، اور ان کو بتایا کہ مقدر کا جو بنیادی خیال ہے وہ میرا اپنا ہے، اور اس کو سٹوری کی جو شکل دیں گے وہ آغا حسن امتثال دیں گے. پھر انہوں نے خود لکھا ہوا ہے ادھر آگے کہ وحید مراد صاحب اس سے پہلے ارمان فلم بھی لکھ چکے ہیں، اور 1-2 فلموں کے اور بھی مرکزی خیال یا کہانیاں جو ہیں وہ بتا چکے ہیں. یہ دوسری خبر ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لی. اب آ جاتے ہیں تیسری خبر کی طرف، جو کہ چھوٹی سی ہے، ندیم صاحب کے حوالے سے ہے. مین اس کا مرکزی جو سرخی ہے اس کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فلموں کا ونڈر بوائے ندیم. اچھا، اس میں سائڈ پہ آپ نے اگر دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی اور خبر لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہوگی کہ فرزانہ نے، یعنی جو ندیم صاحب کی بعد میں بیوی بھی بنی، فرزانہ نے احتشام جو ان کے والد تھے، چکوری کے ڈائریکٹر تھے، فرزانہ نے احتشام کو مجبور کیا کہ ندیم کو، یعنی یعنی ندیم کو فلموں میں کاسٹ کروایا جائے. یہ چھوٹا سے پہلے کالم کے اندر درمیان میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ فردوسی بیگم کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے وہ ندیم صاحب نے گانا شانہ بھی گایا تھا، فردوسی بیگم کو بڑا پسند آیا تھا. ان زمانے میں گانے گاتے تھے، تو ان کا گانا کہیں انہوں نے سنا جس وقت وہ بنگلہ دیش اس وقت مشرقی پاکستان میں تھے. تو یہ گانا جو گایا انہوں نے تو وہ فرزانہ نے سنا، اور فرزانہ نے
اپنے والد صاحب کو کہا کہ اس کو کاسٹ کیا جائے، ندیم کو، یا نذیر بیگ نام تھا، ندیم تو بعد میں بنا، ان کو کاسٹ کیا جائے، تو وہ کاسٹ کیا. اور یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ احتشام صاحب مرد چکوری کا جو کہانی تھی وہ بہت پہلے سے لکھ چکے تھے، اور صبیہ خانم اور سنتوش کے ساتھ انہوں نے اس فلم کو بنانے کا پلان بھی کیا تھا، لیکن کیونکہ اس کا جو معاوضہ تھا ان دونوں کا وہ بہت زیادہ تھا، تو ان کے بجٹ سے ذرا زیادہ جا رہا تھا، تو یہ اس وجہ سے پھر وہ بن نہیں سکی. ظاہر ہے ندیم صاحب نے بیچ میں آنا تھا. ایک اور بھی خبر ہے، اس کی میں آپ کو ڈیٹ بھی مہینہ بتا دیتا ہوں. مارچ، جنگ اخبار کی خبر ہے، مارچ 1982. یہ ہے خبر جناب رانی اور سرفراز نواز صاحب کی شادی کے حوالے سے. مارچ میں ان کی شادی ہوئی تھی. اتفاق دیکھیں کہ رانی کے جو پہلے خاوند تھے ان کی بالکل اگلے مہینے، کیونکہ وہ طلاق تو دے چکے تھے انہیں، لیکن اگلے مہینے یعنی اپریل 82 میں ان کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی. ہم کو بتا بھی چکے ہیں سنگ دل کا جب ہم نے اس کا ریویو دیا تھا. تو اس شادی کی خبر کے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خبر لگی ہے. رانی سرفراز نواز شادی کے شائیہ میں فلمی صنعت کی اہم افراد کی شرکت. زیبا جو ہیں، زیبا بیگم، زیبا صاحبہ سرفراز سے جوتی چھپائی کی جو رسم ہے وہ مطالبہ کرتی رہی پیسے لینے. وہ جو ایک رسم ہوتی ہے جوتی چھپائی کی، دولہا کرتا ہے. تو خبر میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ویسے تو بعد میں عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور سرفراز نواز صاحب کی رائیولری آپ کو پتہ ہے مشہور ہے. سرفراز نواز صاحب اور ان دونوں کی آپس کی جو بیان بازی، عمران خان صاحب نے تو خیر اتنی زیادہ بات کبھی نہیں کی، لیکن سرفراز نواز صاحب کرتے رہتے ہیں. کرکٹر تھے، فاسٹ بالر تھے، اکٹھے کھیلتے، رانی کے خاوند تھے. تو وہ اس خبر کے مطابق ماجد خان اور عمران خان اور دوسرے کرکٹرز جو تھے یہ شریک ہوئے سرفراز نواز کی طرف سے. اور جو فلمی لوگ جو تھے وہ کافی سارے جمع ہوئے اس میں، جس میں نیلو، زمرد، شمیمہ آرا، زیبا، انجمن، یہ سہیلیاں تھیں بنی ہوئی اس وقت رانی کی جو دلہن تھی. اور جو اور بھی کافی سارے لوگ تھے جس میں پرویز ملک صاحب تھے، یونس ملک صاحب تھے. بلکہ یونس ملک صاحب کا یہ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یونس ملک صاحب نے سرفراز نواز کو کہا کہ پوز بنائیں ذرا چھوٹا سا، تو اچھا سا. تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے فلموں میں کاسٹ کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے اس طرح کی ہنسی مذاق چلتا رہا. یہ وہ جو شادی تھی، اور بلکہ یہ بھی تھا کہ اس شادی کو باقاعدہ وہ اناؤنس اپنی طرف سے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جنگ اخبار میں یہ ڈسکلوز ہو چکا تھا، خبر پھوٹ چکی تھی. وہ پھوڑ دی تھی اس نے پہلے کہ یہ دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں. تو خبر تو اس وجہ سے جو اعلان یعنی کہ پہلے سے ہو چکا تھا. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ایک اور دو کلوز سہیلیاں تھیں جو رانی کی، وہ تھی شبنم اور بابرا. وہ دونوں اس شادی میں نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ فلم مہربانی کی شوٹنگ کرنے گئی ہوئی تھی بابرا شریف صاحبہ، اور بیوی ہو تو ایسی کی شوٹنگ کرنے گئی وہ تھی شبنم صاحبہ، جو کہ بہت چلی بھی ہے، ڈائمنڈ جوبلی فلموں میں آتی ہے بیوی ہو تو ایسی. اور لیکن یہاں پہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ مہربانی فلم کی شوٹنگ کرنے اگر بابرا جو ہے وہ سوات گئی ہوئی تھی، تو جو اس کے ڈائریکٹر ہیں پرویز ملک صاحب، انہوں نے اس شادی میں شرکت کی تھی. لیکن بہرحال یہ پوری خبر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اور بلکہ جوتی چھپائی کی رسم کے آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ سالیاں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، زمرد نے کہا زیبا سے، تو پیسے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، وہ جو جوتی چھپائی پہ ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال رانی اور سرفراز صاحب نے وہ پیسے نہیں دیے تھے. وہ تصویریں اور فوٹو سیشن وغیرہ میں جس طرح ایسے موقع پہ ہوتا بھی ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے. اور وہ یہ تو ہم آپ کو، یہ تھا ناظرین آج کی خبریں جو ہم نے آپ کو دکھائیں. اور بھی بہت زیادہ خبریں میں نے بتایا، اس فائل کے اندر بہت خبریں پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کو ماضی کی سیر بھی کروایا کریں گے اس نوسٹیلجیا کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.